بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار الستار، والصلاة والسلام على حبيبه المختار، نور الأنوار، قرة العيون والأبصار، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، والذين تبعوهم من الأبرار إلى يوم الدين والقرار. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. صدق الله العظيم. الله 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 يا ذا الجلال والإكرام. حضرات دور دور سے تکلیف برداشت کر کے اس درسگاہ میں، اس خانقاہ میں تشریف لائے. رات ایک فقیر کو راستے میں تکلیف پہنچ گئی، بیچارہ ہسپتال پہنچ گیا. پھر دوستوں نے گاڑی بھیج دی، اس کا علاج کروایا، پھر گاڑی پر اس کو خانقاہ پہنچایا. دیکھیے کتنا بیچارے کو تکلیف پہنچی. کچھ لوگوں نے خرچہ کیا، کچھ ایسے بھی ہیں جن بیچاروں کو کرایہ تک نہیں. کرایہ تو نہیں مگر محبت تو ہے، جیب تو خالی ہے لیکن دل تو بھرا ہے. دل کی وجہ سے بیچاروں نے قرضہ اٹھایا اس امید پر کہ اللہ توفیق دے گا، قرضہ سجائیں گے، ہمیں خانقاہ رحیم آباد پہنچنا ہے. تو تکلیف تو ہے، تکلیف تو میں یہ کہہ رہا ہوں، تکلیف تو ہے. ابھی آپ کو ایک بات سمجھاؤں، جتنی آپ کو اللہ کی راہ میں تکلیف زیادہ پہنچے گی اتنا اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوگی. اور یہ قاعدہ آپ سمجھیں گے. جس بھی رنگ میں آپ کو تکلیف پہنچے اور تکلیف آپ برداشت کریں گے، صبر کریں گے، جتنی تکلیف زیادہ ہوگی، جتنا آپ کی برداشت زیادہ ہوگی، اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا، صبر کرنا زیادہ ہوگا، وہ زیادہ راضی ہوگا اور انعام زیادہ عطا فرمائے گا. سوال، اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1.25 نبی بھیجے دنیا میں. 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ نبی، ہر نبی کی اپنی اپنی جماعت. ان سب نبیوں میں سے صرف ایک نبی سے کلام فرمایا. اللہ نے بے مثل طریقے سے بات کی اور اس پیغمبر نے اللہ کی میٹھی بات سنی. اب اللہ اس سے بات کرے، سبحان اللہ، یہ اس کے لیے ایک شرف ہے. پھر اس کے یقین کا کیا کہنا، اللہ کی بات سنے تو پھر اس کے ایمان کے درجے کا کیا کہنا. اللہ بات کرے اور یہ سنے تو اس کے اندر والے جوش کا کیا کہنا، اس کے مقام کا کیا کہنا. ہمیں تو ہر وقت شک پڑتا ہے پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے. جو اللہ کی بات سنے اس کے یقین کا کیا کہنا.
1.25 نبیوں میں سے صرف ایک نبی سے اللہ نے بات کی. سوال یہ ہے کہ کیوں اللہ نے دوسرے نبیوں سے بات بلا واسطہ کیوں نہیں کی؟ اللہ نے بات کی جبریل کے واسطے سے، بات کی کتاب اللہ کے واسطہ سے، بات کی تو الہام کے واسطہ سے، بیچ میں ایک واسطہ آیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا، بغیر حجاب، بغیر واسطہ کے بات کی. تو یہ انعام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ملا اور دوسرے نبیوں کو یہ انعام نہیں ملا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تفسیر روح البیان میں اس سوال کا جواب وضاحتاً موجود ہے. انہوں نے لکھا بات واضح ہے، وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف زیادہ پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کو صدمہ زیادہ پہنچا، لوگوں نے بہت اذیتیں دی. فرعون بھی دشمن بن گیا، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. فرعون کا وزیر حامان بھی دشمن بن گیا، اپنا رشتہ دار دنیا دار قارون بھی دشمن بن گیا. وقت کے بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے قوت والے سب مخالف بن گئے، سب مخالفت کرتے رہے، مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام نے رب کی اطاعت نہیں چھوڑی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی. جتنی تکلیف زیادہ آتی تھی اتنا یاری زیادہ ہوتی تھی، جتنی تکلیف زیادہ آتی تھی اتنا برداشت کرنے کا مادہ زیادہ ہوتا تھا، جتنی تکلیف زیادہ ہوتی تھی اتنا زیادہ صبر کرتے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تو اللہ نے چاہا کہ اس کو صدمہ میری وجہ سے زیادہ پہنچائے، اب میں اس سے بلا واسطہ بات کروں گا تو موسیٰ علیہ السلام خوش ہوں گے. جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اتنا انعام زیادہ ملے گا. اب سمجھ گئے؟ اب سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کیوں کی؟ تو آپ کو میں سبق یہ دیتا ہوں اے فقیر، اللہ کی راہ میں اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی اذیت آ جائے، مالی تکلیف پہنچے، جانی تکلیف پہنچے، بیوی کی طرف سے تکلیف پہنچے، بچوں کی طرف سے تکلیف پہنچے، رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف پہنچے، ہمسایوں کی طرف سے تکلیف پہنچے، وڈیروں کی طرف سے تکلیف پہنچے، انگریز دانوں کی وجہ سے تکلیف پہنچے، نیچے سے تکلیف آئے، اوپر سے تکلیف آئے، دائیں سے تکلیف آئے، بائیں سے تکلیف آئے، ہر سمت سے تکلیف آئے، یار کی یاری میں ڈٹ جانا ہے، یہ کہنا ہے مر سکتا ہوں مگر رب کا در نہیں چھوڑ سکتا. رب تعالیٰ تیری اس محبت کو جانچنا چاہتا ہے، رب تعالیٰ تیرے اندر والے یقین و رابطہ کو دیکھنا چاہتا ہے، تیری معرفت کو دیکھنا چاہتا ہے، تیری اس قلبی نسبت کو دیکھنا چاہتا ہے، اس رب کے کمال کو دیکھنا چاہتا ہے. جب دیکھے گا کہ یہ میرا سچا دوست ہے، سچا یار ہے، اب جان اس کی جا سکتی ہے مگر رحمان کی محبت نہیں جا سکتی. امتحان میں کامیاب ہوا، جب کامیاب ہو گیا تو پھر رحمت کے دروازے کھول دے گا. فرمایا پہلے آزماتا رہا، دیکھا کہ سچا ہے یا کھوٹا ہے. کھوٹوں کو یہ نعمت نہیں دی جاتی، کھوٹوں کو یہ نعمت نہیں دی جاتی. اب یقین ہوا تو سچا ہے تو سچوں کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. تو سچا بن، امتحان تو لے گا، وہ تو آزمائے گا، امتحان لے گا، آزمائے گا، دیکھیے تو صحیح سچا ہے یا کھوٹا. اللہ، ایک گاڑی کی ڈرائیوری کے لیے، ایک گاڑی چلانے کے لیے بھی روڈ پر اجازت نہیں ہوتی، بازار میں گاڑی چلانے کی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی. اس کو اجازت ہوتی ہے جس کے پاس لائسنس موجود ہو. لائسنس
لائسنس موجود ہو. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں, ڈرائیوری میں آپ پکے نہیں, آپ کسی کو مار دیں, کسی کو ایکسیڈنٹ کرا دیں تو پہلے آپ کا امتحان لیں گے. آپ ڈرائیوری کریں گے, استاد پکڑیں گے, محنت کریں گے, روز گاڑی چلائیں گے, ان کے اشارے جانیں گے, قوانین سمجھیں گے. جب مکمل ڈرائیور ہوں گے تو پھر ایک بڑا استاد آپ سے امتحان لے گا. امتحان لینے کے بعد جب تو پاس ہو جائے گا پھر آپ کو کہیں گے یہ گاڑی, یہ لائسنس, یہ روڈ, جدھر جانا چاہتے ہو جاتے رہو, اللہ کی مدد تیرے شامل حال ہے. ایک گاڑی چلانے کے لیے بھی آزمائش کی ضرورت ہے, امتحان کی ضرورت ہے. کچھ مدت کے بعد لائسنس ملتی ہے. یارا, اس یاری کی وجہ سے جب تو رب سے یاری کرے گا, اللہ کا دوست بنے گا, رب کی رحمتوں کا مستحق بنے گا, وہ تجھے اپنے بندوں کی طرف بھیج دے گا, بندوں کو سبق دینے کے لیے رہنما بنائے گا, تجھے بندوں کا استاد بنائے گا, تجھے وقت کا مرشد بنائے گا. تو پہلے آزمائے گا, جب تو امتحان میں کامیاب ہوگا وہ اچھی طرح دیکھ لے گا اب یہ لائسنس کے قابل ہوا, تو اذن الہی آئے گی, اجازت ربانی آئے گی. اس کے بعد تجھے کہے گا میری مدد تیرے شامل حال ہے, جدھر قدم رکھو گے ادھر اللہ کا رحم آئے گا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ لِمِیقَاتِنَا, حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن طور سینا پہاڑ پر عبادت کرتے رہے. پہلے 30 دن تھا, پھر 40 ہو گئے. 40 دن بیوی سے جدا رہے, 40 دن بچوں سے جدا رہے, 40 دن گھر والوں سے جدا رہے, 40 دن قوم سے جدا رہے, 40 دن شہر سے بھی جدا رہے, تنہا خلوت میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے. اس میں ہمیں سبق یہ ملا, اگر تو یاری چاہتا ہے تو گھر چھوڑنا پڑے گا. اگر تو یار سے اپنی قلبی نسبت پختہ کرنا چاہتا ہے تو کچھ دن کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا, دنیا کے رنگ و ساز کو چھوڑنا پڑے گا, تنہا ہو کر یار کی عبادت کرنی پڑے گی, اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا, عاجزی کرنی پڑے گی, رونا پڑے گا, گریہ و زاری کرنا پڑے گا, سر جھکانا پڑے گا, نفس کو مارنا پڑے گا, دل کو اس کی عشق و محبت میں چلانا پڑے گا. رب کی عبادت کرتا رہے گا, معافی مانگتا رہے گا, گریہ و زاری کرتا رہے گا, اس کی شان بیان کرتا رہے گا, عظمت بیان کرتا رہے گا, اس کی اعلیٰ کبریائی بیان کرتا رہے گا, مرتبت بیان کرتا رہے گا, سبحان اللہ پڑھتا رہے گا, اللہ اکبر کہتا رہے گا, وَبِحَمْدِهِ کہتا رہے گا. رب تجھے القا کرتا رہے گا, تو تعریف کرتا رہے گا, تیرا نفس بیچ سے ہٹ جائے گا, رب کا نور ظاہر ہوگا. جب تو پاک ہو جائے گا تو پھر وہ خصوصی انعام سے نواز دے گا. گھر سے نکلتا نہیں, عبادت کرتا نہیں, چند دن بھی نہیں دیتا, کہتا ہے رب تو میری دعائیں قبول کرتا نہیں. تو اس کی بات مانتا ہے کہ وہ تیری بات مانے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے بات کی, پہلے تو اس نے 40 دن عبادت کی, گھر کو چھوڑا, پہاڑ پر آئی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 40 لیلہ. میں نے غور کیا یہاں 40 یوم نہیں کہا, 40 لیلہ نے کہا, کیوں؟ 40 راتیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا, پھر 10 راتیں اور بڑھائیں, کل ہو گئے 40 راتیں. یوں نہیں کہا 40 دن. تم میقات ربہ 40 لیلہ. رات کو جاگنا مشکل ہوتا ہے, یار سے یاری تو تنہائی میں ہوتی ہے, تاریکی میں ہوتی ہے, اندھیری رات میں ہوتی ہے. یہاں روشنی بند کرو, چونکہ ظاہری آنکھوں کا کام نہیں, یہاں تو دل کا کام ہے. دل تب بیدار ہوتا ہے جب ظاہر حواس بند ہو جائیں, ظاہری حواس بند. حواس بند ہوں گے تو دل کے حواس کھلیں گے. 5 حواس ظاہر ہیں تو 5 حواس باطن ہیں.
5 حواس ظاہر بند کریں گے تو اندر کے حواس کھلیں گے، اگر یہ کھولیں گے تو وہ بند ہوں گے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. تو رات کے وقت اندر کے حواس زیادہ کھلتے ہیں، اس لیے لیلا کہا. کچھ رات والا کام بھی تو کرو. رات کو صرف موبائل دیکھنا، رات کو صرف ٹی وی دیکھنا، رات کو انڈین پروگرام دیکھنا، رات کو پھر غلط فون کرنا، رات کو اپنے رب سے باتیں کرنا، رات کو اپنے رب کی عبادت کرنا، رات کو اللہ کے سامنے رونا، رات کے وقت مناجات کرنا، رات کے وقت محبت الہی کا جلوہ دکھانا. پھر تو انعام حاصل کرے گا. لیلہ کا میں نے آپ کو راز سنایا، راز. فتم میقات ربہ 40 لیلہ. جنہوں نے یاری کی یارا انہوں نے راتیں جاگی، ساری رات سبحان کے جاگے جن یاد کیو. ادیوں عبداللطیف چے تنے جی مٹی لتھیمان، تنے جی ساری رات سبحان کے جاگی جاگی جن یاد کیو. جاگنا جاگنا. اللہ کا فضل ہوا جب پیر نے ہمیں ذکر سمجھا، ہم سے نیند اڑ گئی، کھانا بھی اڑ گیا، لوگوں سے ملنا بھی اڑ گیا، تو نیند بھی اڑ گئی. راتیں جا کر ہم اللہ کا ذکر کرتے تھے، راتیں جا کر کبھی مطالعہ کرتے تھے، کبھی راتیں جا کر اس کا ذکر کرتے تھے. جاگنا پڑے گا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. جب موسیٰ میقات پر آئے، موسیٰ جب آیا، لیکن جب اپنے محبوب کا واقعہ آیا، میرا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، لیکن آپ کو سمجھاؤں گا، سمجھانے کے لیے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا جب موسیٰ میقات پر آیا. موسیٰ جاء کا فاعل موسیٰ ہے. وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ، جاء فعل ماضی، فاعل اس کا کون ہے؟ موسیٰ. موسیٰ آیا. لیکن جب محمد الرسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو پھر یوں نہیں کہا کہ میرا پیغمبر محمد اللہ کی طرف آیا، یوں کہا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا کا فاعل اللہ ہے، اسرا کا فاعل محمد الرسول اللہ نہیں، اسرا کا فاعل اللہ ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا اللہ نے اس کو سیر کرائی. جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا موسیٰ خود چل کر آیا. خود چل کر آنا اور ہے، بلانا اور ہے. یہ فرق سمجھیں گے. خود چل کر آنا اور ہے، بلانا اور ہے. اسٹیج پر مولوی صاحب کھڑا ہو کر کہے گا پیر صاحب نے مجھے دعوت دی اس لیے میں آیا. وہ اس میں اپنا اعزاز سمجھتا ہے. پیر صاحب نے مجھے دعوت دی میں حاضر ہوا. اگر پیر صاحب دعوت نہ دے، وہ خود آئے تو خود آنا اور ہے اور بلانا اور ہے. یہ سمجھو. کسی شاعر نے بھی کہا خود آنا اور ہے اور بلانا اور ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور ادھر اپنے محبوب کے لیے فرمایا اسرا بعبدہ. ایک ہے بلانا، دو طریقے سے کمال کر دیا، دو طریقے سے. یوں کہتا کہ اللہ نے بلایا اپنے پیغمبر کو، صحیح تھا. فرمایا بلانا پھر بھی سادہ لفظ ہے. سیر کرائی، سیر کرانے میں اعزاز ہے، سیر کرانے میں بلانا بھی شامل ہے، سیر کرانے میں دعوت دینا بھی شامل ہے، اور مزید اس کو مزہ دینا بھی شامل ہے.
آنا اور ہے، بلانا اور ہے، سیر کرانا اور ہے، اس کو رات کے وقت میں مزہ دینا اور ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں بلانا بھی نہیں کہا، بلانا کو ضمن میں ڈال کر اسرا کہہ کر محبوب کی شان کو اور بھی بڑھا دیا۔ ہم اس محبوب کے امتی ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ یہاں ایک اور راز بھی ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اس یار کو میں نے سیر کیوں کرائی؟ فرمایا اس نے اپنے نفس کو اتنا مٹایا کہ خود رہا ہی نہیں، اس کے اندر سارا رب کا نور ہی نور رہا۔ اتنی عاجزی کی اللہ کے سامنے، اتنی عاجزی کی، اپنے آپ کو جھکایا جھکایا، رب کا سچا بندہ بن گیا، پر اللہ کے سوا اس کے سامنے کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ ایک کا بندہ بن گیا تو اللہ کو بہت پیارا لگا کہ سب کچھ بھلا دیا، میرا بن گیا، میں نے اس کو سیر کرا دی۔ بے عبدہ کہہ کر یہ سمجھا دیا کہ اسرا کی وجہ عبودیت ہے۔ یہ اصول ہے، میں اصول سے بات کرتا ہوں، ادھر ادھر کی بات ہی نہیں۔ بے عبدہ کا لفظ استعمال کر کے بے نبی ہی کہہ سکتا تھا، بے رسول ہی کہہ سکتا تھا، بے حبیب ہی کہہ سکتا تھا، کوئی دوسری صفت بیان کر سکتا تھا، مگر کوئی اور صفت ذکر نہیں کی، بے عبدہ والی صفت بیان کی۔ ادھر اشارہ کر دیا کہ اسرا کی وجہ اس کی عبودیت ہے۔ یہ سمجھا دیا اگر رب کی رحمت چاہتے ہو تو نفس مٹانا پڑے گا، اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی یاد میں فنا کرنا پڑے گا۔ تو نہ رہا، تیرے اندر اسی کا جلوہ ہی رہے، پھر تو شرف ملے گا، پھر تو فضیلت ملے گی، پھر تو انعام ملے گا۔ نفس تیرا زندہ ہے، پھر تجھے کیا انعام ملے؟ آگے ایک اور بھی لفظ ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اللہ تو نے اس محبوب کو کیوں سیر کرائی؟ اس کو سیر کیوں کرائی؟ اللہ نے فرمایا میں خود بیان کرتا ہوں۔ لے حرف تعلیل، حرف جار برائے تعلیل، عربی میں یہ لام کو زیر آئے، یہ حرف جار کہلاتا ہے، یہ ہے برائے تعلیل۔ تعلیل منا علت بیان کرنا، کیوں؟ اس کا جواب۔ ہم نے اس بندے کو بہت اعلیٰ سیر کرائی، کیوں؟ فرمایا لے نوری یہو، تاکہ ہم اس کو دکھائیں۔ یوں نہیں کہا کہ فرشتے اس کو دکھائیں، فرشتے اس کو دکھائیں یا وہ خود دیکھ لے، نہ یہ بھی نہیں کہا خود دیکھ لے، خود دیکھ لے یہ بھی نہیں، فرشتے اس کو دکھائیں یہ بھی نہیں، فرمایا میں رب خود اس کو دکھاؤں۔ لِنُرِيَهُ، اراد کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر دی، علت کے اندر دکھانے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر دی۔ فرمایا میں اس محبوب کے ساتھ ہوں، سیر بھی خود کراتا ہوں اور دکھاتا بھی میں خود ہوں۔ وہ دکھاتا ہے جو ساتھ ہوتا ہے، تو ساتھ ہونا بھی معلوم ہوا، دکھانا بھی معلوم ہوا، سب سے بڑا اعزاز معلوم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربا اپنی ذات دکھا دیں۔ رب نے فرمایا موسیٰ تیرے اندر یہ طاقت نہیں کہ دنیا میں ہوتے ہوئے اس جسم کی حالت میں تو رب کو دیکھ لے، ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکے گا، تو برداشت نہیں کر سکے گا، مگر اپنے محبوب کے لیے فرمایا میں اس کے ساتھ ہوں، اس کو آیات دکھاتا ہوں، اس کو میں خود سیر کراتا ہوں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ کمال ہے، سب پیار کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ ذکر کر، یاری کر تو پھر بہاری دیکھ، یاری کرتا پھر بہاری دیکھ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آئے میقات پر، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ تو اس سے بات کرنی، آؤ میری بات سنو خوش ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جذبے میں، شوق میں، اللہ کی بات سنوں گا۔ یقین ہے اپنے رب پر، یقین ہے، ہاں یقین پیدا کر۔ یقین جب آئے یار، پھر شیطان کو طاقت نہیں جو آپ کے قریب آئے۔
پھر کسی یہودی کو طاقت نہیں جو تجھے کچھ نہ کچھ اپنا رنگ دکھائے، کسی عیسائی کو طاقت نہیں جو تجھے تیرے اوپر اپنا وہ مسئلہ ڈال دے۔ جب تیرا یقین آیا تو مر سکتا ہے مگر رب کی کتاب نہیں چھوڑ سکتا۔ یقین کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور تیسرا درجہ حق الیقین۔ یار اگر علم الیقین آ جائے پھر بھی سبحان اللہ، عین الیقین تو اللہ والوں کو ملتا ہے، حق الیقین یہ نبیوں کی صفت ہے۔ نبیوں کا یقین عین الیقین سے بھی بڑھ کر ہے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، سبحان اللہ، اللہ نے بات کی۔ اب کس طرح بات کی، اب اس رنگ کو خدا خود جانے اور موسیٰ علیہ السلام جانے، لیکن تفسیروں میں کچھ تشریح ہے۔ موسیٰ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کی بات ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور طرف سے بات آئے۔ ہمیں پھر وسوسے آتے ہیں، اشکال آتے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، درست ہے یا درست نہیں، وسوسے آتے ہیں، وسوسے۔ تو پھر وسوسوں کو بھی سمجھنا، پھر حقائق کو بھی سمجھنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کی آواز ہے؟ وہ نبی تھے، اس کو پتا تھا۔ بظاہر سبب یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی آواز میں کوئی جہت نہیں، نہ دایاں نہ بایاں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے۔ خدا کی آواز بے جہت ہے، بے کیف ہے۔ تو جب وہ آواز آئی بے جہت بے کیف، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ کی آواز ہے۔ یہ ظاہری علماء کے عقل مندوں کے لیے ایک جواب ہے، لیکن اصل سمجھنا وہ تو دل کا حال ہے، وہ تو دل کا ہی حال ہے۔ دل ہی جانتا ہے، دل ہی یقین کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک بات تو یہ کہ جو آواز آئی اس کے لیے کوئی جہت، طرف، سمت نہیں تھی، نہ کیفیت نہ سمت۔ دوسری نشانی بھی ہے، آدمی بات سنتا ہے کان سے، سننے کے لیے اللہ نے کان کو ذریعہ بنایا، اس کان سے آدمی سنتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا کلام آئے تو پھر پورا بدن کان بن جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ انسان کو پھر اس طرح بناتا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ کان والا کام کرتا ہے، تو پورا جسم سنتا رہے گا۔ آئے گا، یہ آواز آئے گی بھی بے جہت اور جسم سنے گا بھی بے جہت۔ جسم کا سننا بھی عجیب، آواز کا آنا بھی عجیب۔ جی تو یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ ہر جسم کا ذرہ کان بن گیا، ہر ذرہ اللہ کی آواز سن رہا ہے۔ لیکن پھر اس کی مٹھاس کا کیا کہنا، اس آواز میں جو حسن ہے، جمال ہے، لذت ہے، اس میں جو قلبی راحت ہے، لطف ہے، جو اندر والا سکون ہے، جس کو عام لوگ کہتے ہیں مزہ ہے، اس مزے کو ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے کہ کس درجے کا مزہ ہے۔ جب کلام عجیب، سننا عجیب، تو پھر مزہ بھی عجیب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا۔ جی یہ رب کی کتاب ہے، میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں۔ آپ ایمان اپنا مضبوط رہے، یہ آپ کی جڑ ہے۔ عام آدمی ولی اللہ میں کیا فرق؟ عام آدمی اور ولی اللہ میں کیا فرق؟ فرق یہ ہے کہ عام آدمی کا ایمان تقلیدی ہے اور ولی اللہ کا ایمان کشفی ہے۔ عام آدمی کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا اور ولی اللہ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہزارہ فرق ہیں، ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ بھی ہے۔ صبح بھی میں نے آپ کو بہت سی نشانیاں بتائیں، فرق بتایا، تو ایک فرق یہ ہے کہ ولی اللہ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے مگر ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تو قوت ہے، یہی تو ایمانی طاقت ہے، یہی تو فرق ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر آپ عجیب انسان بنیں گے، وہی انسان نہیں ہوں گے جو آپ ابھی ہیں۔ دیکھنے میں تو وہی ہیں لیکن دل نور سے بھرے گا، ایمان سے پر ہوگا۔ جب ایمان سے پر ہوگا پھر چہرہ میں بھی چمک آئے گی، ہاتھ پاؤں میں بھی قوت آئے گی۔ پھر آپ سے غلط کام نہیں ہو سکے گا، اگر کبھی ہوا تو فوراً توبہ اس کے ساتھ ہوگی، آج بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ رب تعالیٰ تیرا حامی بھی ہوگا، تیرا ناصر بھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے بات کی تو موسیٰ باغ بہار مزے میں بے قرار، بے آرام،
اندر میں تڑپ، محبت کا جوش عرض کیا، قال رب ارنی انظر الیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرا رب، یا کو بھی کاٹ دیا کہ دیر نہ ہو جائے، رب قال رب، اے میرا رب، یا کو بھی کاٹ دیا، یہ کو بھی کاٹ دیا، ربی مختصر کر دیا کہ اب جذبہ ہے اس کو، ارنی، اپنی ذات مجھے دکھا دو، اپنا دیدار کرا دو، اپنے رخسار پر انوار کی زیارت کرا دو۔ قال رب ارنی، ارنی کافی تھا، مزید بڑھا دیا، انظر الیک، میں دیکھوں تجھے، تیری طرف میں دیکھوں، تیرا چہرہ دیکھوں، اپنی ذات دکھا تاکہ میں اپنی ظاہری آنکھوں سے تیرا دیدار کر لوں۔ بتاؤ یہ کیا ہے؟ کسی کو کہنا اپنا چہرہ دکھا میں تیرا دیدار کروں، یہ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ محبت کا ایک نتیجہ ہے۔ تو معلوم ہوا نبیوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت کا آپ کو سبق دیں گے۔ کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں نہیں نماز پڑھو پھر بس، نماز پڑھو پھر بس، آگے کیا بزرگوں کے پاس جانا، محبت کیا ہے، ادب کیا ہے۔ آپ اس کو کہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنا چہرہ دکھا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بتا۔ جو آپ کو محبت سے روکے تو یوں سمجھو وہ آپ کو کمال سے روک رہا ہے، اعلیٰ مقام سے روک رہا ہے۔ ایک آدمی آپ کو کہے جی آپ وزیر بندے، کیا ہے وزیری؟ کیا ہے وزیر اعلیٰ؟ کیا ہے وزیر اعظم؟ بس کماؤ، روٹی کھاؤ بھی بچوں کے ساتھ۔ یار روٹی تو سب کھاتے ہیں، نصیب والے وزیر اعلیٰ اور نصیب والے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ تو آپ ہمیں اعلیٰ درجے سے کیوں روکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں پہنچ سکتے، یوں کہو کہ میں نہیں پہنچ سکتا، جو پہنچ سکتا ہے سبحان اللہ۔ تو دنیا میں اعلیٰ درجے سے آدمی روکتے نہیں، لیکن یہاں دین کے مرحلے میں روکتے ہیں، کہتے ہیں غلط ہے، ناجائز ہے، یہ تو بے عقلی ہے، یہ تو بے سمجھی ہے، یہ تو خلاف حق ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو نیا رنگ اٹھیں گے۔ استغفر اللہ، جانتا خود نہیں، جس کو جانتا نہیں اس کا انکار کرتا ہے۔ یہ انکار کرنا غلط ہے تیرا، یہ انکار کرنا یہ تیری بے سمجھی ہے، یہ انکار کرنا یہ تیری بے علمی ہے۔ ادھر آ جا، اللہ کی محبت کا ایک ذرا حاصل کر جا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ واہ موسیٰ واہ، 40 دن ہو گئے، ابھی بیوی بچوں کو یاد کر، گھر کو بھی یاد کر۔ کہتا ہی نہیں، ابھی آگے بڑھ رہا ہوں، ابھی آگے بڑھ رہا ہوں۔ آیا تھا ایک دن رہنے کے لیے، جب یار کا جلوہ دیکھا، یار کا پیار دیکھا، اس کی محبت والا درس دیکھا، کہا یار دوسرا دن بھی رہتا ہوں۔ جب دوسرا دن رہا کہتا اب تیسرا دن بھی رہتا ہوں۔ جب مزہ آتا ہے نا، کبھی کبھی آدمی ایک کلفی لیتے، ایک کلفی کھا کر مزہ ہے کہ دوسری کلفی بھی دو۔ ہاں جی، یہ ایک فطری تقاضا ہے، ایک طبعی تقاضا ہے۔ جب ایک چیز جو کھاتا ہے اس کو جو مزہ آتا ہے پھر کہتے ہیں دوسری کلفی بھی دو۔ جنہوں نے ایسے کیا وہ ہنس رہے ہیں۔ سمجھا آپ نے؟ جب آپ کے نفس کو ایک کلفی سے مزہ آتا ہے پھر کہتا ہے دوسری کلفی۔ یار جس کو اللہ کی محبت والا مزہ آتا ہے پھر کہتا ہے اللہ کی محبت ہی محبت ہو۔ محبت والوں کی صحبت میں بیٹھ جائے تو جو کچھ محبت کا ہی پتہ چلے۔ وہ اپنے انداز سے، اپنی تقریر سے، اپنی نصیحت سے قرآن بھی سنائیں، قرآن کی محبت کا اظہار بھی کریں۔ اللہ سوچ رہا ہے کہ موسیٰ کو اب کیا جواب دے۔ وہ تو پاک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، موسیٰ نے کہ بڑی بات کر دی، اپنی ذات دکھاؤ۔ اب نہ کرتا ہوں تو اس کو دکھ ہوتا ہے، ہاں کرتا ہوں دنیا میں کیسے اللہ کو دیکھے۔ اللہ تو بہت اعلیٰ درجے والا ہے، بہت عظیم ہے، العلی ہے۔ دنیا میں کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا، مرنے کے بعد آدمی دیکھے گا، مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا۔
وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمکنے والے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، خوشگوار ہوں گے. جس طرح پھول نیا کھلتا ہے، باغ کے اندر پودے کا جو پھول نیا کھلتا ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے. عربی میں اس کو نضرہ کہتے ہیں، نضرہ. وہ تر و تازہ ہوتا ہے، نیا کھلا ہوا ہوتا ہے، پر بہار ہوتا ہے، دیکھنے میں مزہ دیتا ہے. تو قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اس پھول کی طرف کھلے ہوئے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، خوشگوار ہوں گے، کیونکہ ان کے عقیدے اچھے ہیں، ان کے اعمال اچھے ہیں، ان کی صفتیں اچھی ہیں، وہ صبر والے ہیں، بردباری والے ہیں، دکھ درد اٹھانے والے ہیں، لوگوں پر رحمت و شفقت کرنے والے ہیں، بیوی بچوں کے لیے مصائب سر پر اٹھانے والے ہیں، بیوی بچوں کے حق پورے کرنے والے ہیں، قرآن و سنت کے موافق گھر والوں سے بہتر سلوک کرنے والے ہیں. تو یہ سارے کام نور علی نور ہیں. ان کاموں کی وجہ سے ان کا چہرہ چمکتا ہوگا. پھر ان کے اندر جو نبی کی محبت ہے، نبی کی سنت سے محبت ہے، اللہ والوں کی نسبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اپنے رب کی معرفت ہے، پھر یہ نور کے اوپر نور ہوگا. ان کا چہرہ اور زیادہ چمکے گا. قیامت کے دن چہرہ چمکتے ہوئے میدان میں آئیں گے. رب تعالی راضی ہوگا، ان کو جنت میں داخل کرے گا، فرمائے گا اے جنتیو اب آؤ میرا دیدار کرو. عام جنتیوں کو ہفتہ میں ایک بار اللہ کا دیدار ہوگا. مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، پورا باب ہے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنا. حضور نے فرمایا کیا 14ویں کے چاند کے وجود میں روشنی میں تمہیں شک ہے؟ حضور شک نہیں، بالکل چاند واضح. فرمایا جس طرح 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں تمہیں شک نہیں، قیامت کے دن اللہ کے دیدار میں بھی شک نہیں. حضور نے مثال دے کر بات سمجھا دی. تجھے مبارک ہو، مرنے کے بعد جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. یہ اللہ والے جو ذکر کرتے ہیں اس طرف میں کہ اللہ کا دیدار ہو جائے. باقی جو اللہ والے ہیں، اللہ کے بہت زیادہ پیارے ہیں، ان کو روزانہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. فرق ہے اتنا. ہیں تو جنتی، ہیں تو سارے جنتی، لیکن جنتی لوگوں میں بھی فرق ہے. جنتی لوگوں میں بھی فرق، مراتب کا فرق ہے، مدارج کا فرق ہے. ان دونوں میں امتیاز ہے، برابر سب نہیں. جنتی تو ہیں لیکن درجے میں برابر نہیں. کچھ جنتی ہفتہ میں ایک بار دیدار کریں گے اور کچھ جنتی روزانہ دیدار کریں گے. لیکن یہ وہ ہیں جن کا چہرہ پھول کی طرح چمکتا ہوگا. چہرہ وقت غصہ، ہر وقت گالی، گالی تو منہ کالی، گالی نہ، ہر وقت مسکرانا، ہر وقت درگزر کرنا، ہر وقت صبر کرنا، ہر وقت نیکی کا حکم، صرف چپ بھی نہیں کرنا، نیکی کا حکم حکمت سے کرنا، ہر وقت برائی سے دانائی کے ساتھ منع کرنا. امر بالمعروف جاری ہوگا، نہی عن المنکر جاری ہوگی، اس کے باوجود صفات حسنہ سے متصف ہوگا. یار اس کا چہرہ چمکتا رہے گا. اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ.